ایران مذاکرات کر رہا ہے، وہ بےتابی سے ڈیل چاہتے ہیں۔ امریکی صدر نے یہ دعویٰ کیا ہے، کہا کہ ایران ڈیل چاہتا ہے لیکن بولنے سے ڈر رہا ہے۔ ایرانی قیادت کو ڈر ہے کہ ڈیل کا بولے گی تو اپنے لوگوں کے ہاتھوں مریں گے اور انکار کریں گے تو ہمارے ہاتھوں مریں گے۔ بالکل، ایران میں ایسا کوئی نہیں جو سپریم لیڈر بننے کے لیے تیار ہو۔ ان کی نیوی اور فضائیہ سب ختم کر دی۔ صدر ٹرمپ نے کہا، فیک نیوز دیکھیں تو ایسا لگتا ہے ہم ہار رہے ہیں، لیکن میں نے 8 جنگیں رکوائیں اور اب ایک جنگ جیت بھی رہے ہیں۔ We settled 8 wars, people sort of forget, and we're winning another one. I tell you, we're winning so big, nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran. And they are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it because they figure they'll be killed by their own people. They're also afraid they'll be killed by us. There's never been a head of a country that wanted that job less than being the head of Iran. I don't want it. We listen to some of the things they say. We hear them very clearly. They say, I don't want it. We'd like to make you the next supreme leader. No, thank you. I don't want it. You have to take a lot of fake news like I do. We take so much fake news. You know, if you listen to the news, you think we're losing a war in Iran where we're decimating the other side. I mean, the better ones have us doing okay. We are decimating. They've got no navy. They've got no anything. The whole thing is, and then you watch the news. I said, oh, I thought we were doing better than that. The fake news really has to change because people, you know, when you can win an election with 94% negative stories and you win it in a landslide, there's something wrong with the news because it shouldn't be happening. تو 15 نکات کی بات کریں تو 15 نکات حد سے تجاوز۔ ایران نے مذاکرات کے لیے امریکی تجاویز مسترد کر دی، بدلے میں 5 شرائط پیش کر دی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پریس ٹی وی کے مطابق اعلیٰ ایرانی عہدیدار کا کہنا ہے کہ جنگ اپنی شرائط اور اپنے وقت پر ختم کریں گے۔ بالکل، ڈونلڈ ٹرمپ کو جنگ کے خاتمے کا تعین کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ ایران نے نقصانات کا ہرجانہ اور دوبارہ جنگ شروع نہ کرنے کی گارنٹی بھی مانگ لی ہے۔ 15 نکات حد سے تجاوز قرار، ایران نے امریکی تجاویز مسترد کر دیں، واشنگٹن کو 5 مطالبات پیش کر دیے۔ ایرانی ٹی وی سے گفتگو میں ایرانی عہدیدار نے کہا، جنگ اپنی شرائط اور اپنے وقت پر ختم کریں گے۔ صدر ٹرمپ کو جنگ کے خاتمے کا تعین کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ثالث کے ذریعے پیغام بھیجا ہے کہ ہم اپنا دفاع جاری رکھیں گے۔ ایران نے جواب میں اپنی 5 شرائط بھی پیش کر دیں۔ ایرانی عہدیدار نے کہا، جنگ کے خاتمے کی پہلی شرط حملوں اور قتل عام کا خاتمہ ہے۔ امریکہ ابنائے ہرمز پر ایران کی خود مختاری تسلیم کرے۔ ایران کو جنگ سے ہونے والے نقصان کا ہرجانہ ادا کیا جائے۔ تہران کے ساتھ ساتھ دیگر مزاحمتی گروپوں کے خلاف بھی جنگ ختم کی جائے۔ ایران کے خلاف دوبارہ جنگ شروع نہ کرنے کی گارنٹی دی جائے۔ شرائط پوری ہونے تک دفاعی آپریشنز جاری رہیں گے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق امریکہ نے جنگ بندی کا 15 نکاتی مسودہ پاکستان کے ذریعے تہران پہنچایا تھا، جس میں ایرانی ایٹمی پروگرام کا خاتمہ اور میزائل پروگرام محدود کرنے سمیت دیگر نکات شامل تھے۔ جبکہ ایران کے وزیر خارجہ نے تہران اور واشنگٹن کے درمیان براہ راست مذاکرات کی تردید کر دی ہے۔ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ امریکہ مختلف ثالثوں کے ذریعے پیغامات بھیج رہا ہے، تہران کا مذاکرات کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ایران جنگ کا خواہاں نہیں، تنازع کے مستقل خاتمے کے لیے کوشش چاہتے ہیں۔ ہم تباہی کے ازالے کے لیے معاوضہ چاہتے ہیں۔ کسی بھی سیاسی حل میں جواب دہی اور تعمیر نو کے وعدے شامل ہونا ضروری ہیں۔ عباس عراقچی نے کہا، متعدد فوجی اڈے قائم رکھنے کے باوجود امریکہ خطے کے ممالک کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہو گیا۔ اور 15 نکات سے متعلق مس انفارمیشن بہت زیادہ ہے، مذاکرات سے متعلق بہت سے مفروضات ہیں، لیکن جب تک سرکاری اعلان نہیں ہو جاتا انتظار کریں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کی میڈیا سے گفتگو، کہا ایران کو غلط فہمیوں سے بچنا چاہیے۔ بالکل، ایران نے حقیقت تسلیم نہ کی تو امریکہ سب سے بڑا حملہ کرے گا۔ سنیے کیا ان کا کہنا ہے۔ The United States has been engaged over the last 3 days in productive conversations, which led the president to temporarily instruct the Department of War to postpone planned strikes against Iranian power plants and energy infrastructure only. The remaining elements of the Iranian regime have another opportunity to cooperate with President Trump, permanently abandon their nuclear ambitions, and cease actively threatening America and our allies. But the president's preference is always peace.
There does not need to be any more death and destruction. But if Iran fails to accept the reality of the current moment, if they fail to understand that they have been defeated militarily and will continue to be, President Trump will ensure they are hit harder than they have ever been hit before. President Trump does not bluff, and he is prepared to unleash hell. Iran should not miscalculate again. امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری ہیں۔ مشہد پر بمباری کے بعد آگ بھڑک اٹھی ہے۔ تہران، کاراج اور شہریار میں دھماکے سنے گئے ہیں۔ اسرائیل کی لبنان پر بھی جاری ہے۔ جنوبی لبنان میں بمباری سے آپ کو بتائیں کہ 5 سے زائد شہری شہید ہوئے ہیں، جبکہ 7 زخمی بھی ہوئے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور سعودی وزارت دفاع کا مشرقی ریجن میں 8 ڈرون گرانے کا دعویٰ، جبکہ سعودی عرب کے سلطان ایئر بیس کے قریب بھی دھماکوں کی اطلاع موصول ہوئی ہے۔ دوسری جانب ایران میں 10,000 سے زائد فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا، اور سربراہ امریکی سینٹ کام نے ایران پر اب تک کے حملوں کی تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ ایران کے 92% بڑے بحری جہاز تباہ کر چکے ہیں۔ بالکل، راکٹ اور ڈرون ساز فیکٹریاں مکمل یا جزوی تباہ کر دی گئی ہیں۔ ایران کے خلاف جنگ، امریکہ کے نقصانات جاری ہیں۔ تہران نے F-18 لڑاکا طیارے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق دفاعی نظام نے طیارے کو نشانہ بنایا ہے۔ طیارہ بحر ہند میں گر کر تباہ ہوا ہے۔ دوسری جانب امریکی سینٹ کام نے ایرانی دعوے کی تردید کر دی ہے۔ بالکل، اور سوشل میڈیا پر بیان میں کہا ہے کہ ایران کی جانب سے کوئی طیارہ مار گرانے کی تصدیق نہیں ہوئی، جبکہ دوسری جانب روسی میڈیا نے امریکی طیارے کو نشانہ بنانے کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ یہ کچھ مناظر بھی ہیں جو کہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اور اب آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ایران سے مذاکرات کا عمل بھی جاری ہے، لیکن دوسری جانب ایران کے خلاف زمینی آپریشن پر غور کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کا مزید 2500 فوجی مشرق وسطی بھیجنے کا اعلان۔ فرسٹ کامبیٹ بریگیڈ کی کمانڈرز لاجسٹک سپورٹ یونٹ بھی شامل ہے۔ یہ دستہ ہنگامی آپریشنز کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پینٹاگون نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے۔ اور ممکنہ امریکی حملوں کے پیش نظر ایران کی تیاریاں بھی جاری ہیں۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران خارق جزیرے پر دفاعی تیاریاں بڑھا رہا ہے۔ مزید فوجی اہلکار، دفاعی نظام اور میزائل بھی وہاں پر نصب کیے جا رہے ہیں۔ امریکی میڈیا نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے خارق ساحل کے قریب بارودی سرنگیں بھی نصب کر دی ہیں۔ آبنہ ہرمز کھلوانے کے جتن، 30 ممالک کا عالمی گزرگاہ میں تجارت یقینی بنانے کے لیے اتحاد بنانے پر غور۔ عرب میڈیا کے مطابق برطانیہ اور فرانس اس ہفتے فوجی مذاکرات کی صدارت کریں گے۔ مقصد خطے میں کشیدگی کم کرنا ہے۔ اور خلیجی ممالک عراق سے ایرانی گروپس کے حملوں سے پریشان۔ عراق سے حملے رکوانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ عراق اپنی سرزمین سے مسلح گروپوں کے حملے فوری روکے۔ عرب ممالک نے مطالبہ کیا ہے کہ عراق مسلح گروپس کے خلاف مؤثر کارروائی کرے۔